مرتبہ۔ آج کا موضوع صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ چنانچہ جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات، امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں، یا مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں رحمت کونین، جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان ہی پر ہوا ہو۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ اور تابعی کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو، اور اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے دیکھنے والوں کو، مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ سامعین محترم، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور اس کے بعد ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگوں سے گواہی نہیں مانگی جائے گی، لوگ بغیر طلب کے گواہی دیں گے۔ اور فرمایا لوگوں سے قسم نہیں مانگی جائے گی، وہ بغیر طلب کے قسم اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمانہ کو، جس قرن کو سب سے بہتر قرار دے دیا، فرمایا وہ میرا زمانہ ہے۔ وہ اپنے عہد کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ عہد مصطفیٰ ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد صحابہ کرام، پھر تابعین، تابع تابعین، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر جھوٹ عام ہو گیا، جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا کرتے تھے، اور پھر صحابہ سے فرمایا آسمان کے ستارے آسمان کا بچاؤ ہیں، اور جب یہ آسمان کے ستارے ختم ہو جائیں گے تو جس چیز کا آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آ جائے گی، وہ وعدہ پورا کیا جائے گا، یعنی کہ اس پر قیامت آ جائے گی۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے ڈھال ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ پر وہ وقت بھی آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، جب میرے صحابہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر میری امت پر وہ وقت بھی آئے گا جس کا میری امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ میری امت کے بچاؤ ہیں، میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن کے ذریعے راستے کی تلاش کی جاتی ہے. اگر تم میرے صحابہ کے کسی ایک قول کو بھی پکڑو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. میرے صحابہ کے کسی ایک قول کو بھی پکڑو گے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے. اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے صحابہ میں سے کسی شخص کو ایسے تلاش نہ کیے جائے جس طرح کسی گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے اور تلاش کے باوجود وہ نہیں ملے گی. سامعین محترم, جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا, حضرت عمر نے جابیہ کے مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور کہا لوگوں جس طرح میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں اسی طرح آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے تھے. جابیہ کا مقام ہے, مقام جابیہ ہے, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کا خیال رکھنا, میرے بعد میرے صحابہ کا خیال رکھنا. اور فرمایا سب سے بہتر جو دور ہے وہ میرا دور ہے, اس کے بعد دوسرا دور ہے, پھر تیسرے دور کا ذکر فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا, لوگ زیادہ جھوٹ بولیں گے اور بغیر طلب کے قسم بھی اٹھائیں گے, شہادت مانگی نہیں جائے گی, بغیر مانگے وہ شہادت بھی دیں گے. پھر اللہ کے پیارے حبیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو. آج بہت سے لوگ صحابہ کے بارے میں مذموم نظریات بھی رکھتے ہیں, وہ رسول اللہ کے صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں. ارے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا, دیکھ کے مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھتے رہے. رسول اللہ کی صحبت سے بہتر صحبت کائنات انسانیت میں, اس پوری کائنات میں کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں. ان لوگوں کو صحبت رسول میسر, وہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی دی. سامعین محترم, اللہ کے پیارے حبیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا, میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا. اور فرمایا جس نے میرے صحابہ سے میری محبت کی وجہ سے محبت کی, فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا, میری محبت کی وجہ سے تم ان سے محبت کرنا, میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنا, انہیں تکلیف نہ پہنچانا. جس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جس نے صحابہ سے محبت کی, اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر اپنے کرم کا نزول فرمایا. اور فرمایا جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی
اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے رب ذوالجلال کو تکلیف پہنچائی، جس نے رب ذوالجلال کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کی گرفت کی جائے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس زمین پر میرا کوئی صحابی دفن ہو، جس زمین پر میرا کوئی صحابی دفن ہو، اس زمین کے لیے، اس زمین میں رہنے والوں کے لیے قیامت کے دن وہ صحابی رہنما اور نور بن کے آئے گا. جس زمین میں میرا کوئی صحابی دفن ہو ان زمین والوں کے لیے قیامت کے دن میرا صحابی رہبر اور رہنما بھی بن کے آئے گا اور نور بھی بن کے آئے گا. سامعین محترم، یہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا اور میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. تمہارا اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا، تمہارا اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابہ کے سیر، اور پھر فرمایا آدھے سیر کے برابر بھی نہیں. تم سونا پہاڑ جتنا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، لیکن صحابہ، کون صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، جو دن رات رسول اللہ کی باتیں سنا کرتے تھے، جو میرے مصطفیٰ کی باتیں سننے کے بعد گھروں میں آ کے بتایا کرتے تھے، فقط بتایا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ عمل بھی کروایا کرتے تھے. فرمایا ان کا سیر یا آدھا سیر خرچ کرنا تمہارے اور پہاڑ جتنے سونا خرچ کرنے سے زیادہ ثواب کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے. تم اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو وہ ایک طرف ہے، صحابہ کا ایک سیر یا آدھا سیر خرچ کرنا وہ پھر بھی اس کا ثواب زیادہ ہے. تمہارا پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ان کے سیر اور آدھے سیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت صحابہ کرام کو کیسے ملی؟ صحابہ کرام کو ایسے ملی کہ صحابہ کرام نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھ کے وہ فدا ہو گئے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو صحابہ نے حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. حضور کو دیکھنے کی وجہ سے وہ صحابی بن گئے. صحابہ کے لئے آج کائنات میں ہم حضرت غوث اعظم کو بھی ماننے والے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کی بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی کی بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت باولودی زکریا ملتانی کی بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت شاہ رکن عالم کے بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت امام موسیٰ پاک کے بھی ماننے والے ہیں، ہم دیگر بزرگان دین کو بھی ماننے والے ہیں. فقط مانتے ہی نہیں، ان کی تعلیمات کو فالو بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں. محبت کا رشتہ بھی ہے، عقیدت کا رشتہ بھی ہے، لیکن خدا کی قسم کائنات کے تو کل ولی، کائنات کی کل ولیوں سے صحابہ کے بعد آئے جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، وہ بے شک ولایت کے اونچے مقام پر فائز ہو، وہ مقام غوثیت پر فائز ہو، وہ قطبیت پر فائز ہو، وہ وقت کے ابدال ہو، لیکن صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. چونکہ جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، ان لوگوں کو یہ فضیلت تو نہیں مل سکتی.
صحابہ نے حضور کو دیکھا وہ ایمان لے. آج بھی کوئی شخص وہ ساری رات عبادت کرتا رہے, ہمارا عبادت کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے. خضوع و خشوع کے ساتھ مختصر عبادت ہی ہو لیکن اس میں تھوڑی عبادت ہو, لیکن ذوق و شوق ہونا چاہیے. ذوق شوق کے علاوہ عبادت زیادہ ہو تو اس عبادت کا فائدہ نہیں ہے. ذوق و شوق کے ساتھ اگر عبادت کوئی شخص کرتا ہے وہ قابل قبول ہے, اللہ کی بارگاہ سے اجر پائے گا. سامعین محترم, کوئی شخص ساری رات نوافل پڑھتا رہے, اس کی زندگی کے تہجد بھی قضا نہ ہو, فرائض تو فرائض, سنتیں تو سنتیں, وہ نوافل بھی پڑھتا رہے, وہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتا رہے, وہ صلاۃ اللیل بھی پڑھتا رہے, وہ صلاۃ اشراق بھی پڑھتا رہے, کوئی نفل نہ چھوڑے, دن بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہے, دن کو روزے رکھے, رات کو قیام کرے, پھر بھی وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. چونکہ بندہ صحابی عملوں سے نہیں بنتا, دیدار مصطفیٰ سے. عملوں سے کوئی صحابی بنتا, عمل کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے. آج دنیا کے کونے کونے میں تمہیں صحابی نظر آتے, لیکن آج کوئی صحابی بھی نہیں نظر آ رہا, کیونکہ صحابہ سارے دنیا سے جا چکے. سامعین محترم, کون صحابہ؟ وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو وہ صحابہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. جب معراج پہ جاتے ہیں کفار مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں, بغیر دلیل کے ابو بکر صدیق تصدیق کرتے ہیں. وہ صحابہ جب رسول اللہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف آتے ہیں تو صحابہ مکہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. محبت رسول میں صحابہ مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں. وہ صحابہ جو محبت رسول میں حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں, وہ صحابہ جن کی محبتوں کا یہ عالم تھا, جن کی محبتوں کا یہ عالم تھا. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ خود بھی صحابی ہیں, ان کے والد حضرت ابو قحافہ وہ بھی صحابی تھے, ان کے بیٹے بھی صحابی تھے, اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کی گواہی قرآن نے بھی دی, جن کو قرآن نے صحابی رسول کہا ہے. ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے, گویا کہ وہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کر رہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار بیٹھے تھے, آپ کا بیٹا آ گیا. آپ کے بیٹے نے کہا بابا جان, اب تو بیٹا مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ایک جنگ میں, جنگ تھی کفر اور اسلام کی جنگ تھی, اس جنگ میں کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے, ایک بار نہیں کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. آپ مسلمان تھے, رسول اللہ کے جانثار ساتھی تھے, میں کافر تھا, اسلام اور کفر کی جنگ تھی. ایک بار نہیں کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے, لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ارے لوگوں, صدیق اکبر کا جواب سنیے, وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, اے میرے بیٹے, تو نے جنگ میں اور اس جنگ میں جو اسلام اور کفر کی جنگ تھی, میں تیری تلوار کے نیچے کئی بار آیا, تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. اگر اسی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا, چونکہ وہ جنگ اسلام و کفر کی جنگ تھی, تو کافر تھا, میں مسلمان تھا, میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں بیٹوں کو چھوڑ دیا تھا, جنہوں نے اگر باپ کافر ہے تو اس کو چھوڑا رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. وہ صحابہ تھے. ابو ہریرہ کی ماں نے کوئی بات سخت بول دی, ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. ابو ہریرہ ماں کو چھوڑ کے چلے گئے, کہا تو ایک ماں ہے, تو جیسی 70 مائیں مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان کر. پھر بعد میں رسول اللہ نے دعا کی, ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی. یہ وہ صحابہ تھے مکہ میں جن کی زمینیں تھیں, جن کے باغات تھے, جنہوں نے عظمت مصطفیٰ میں, جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں, جن صحابہ نے رسول اللہ کی سے محبت کی بنا پر اپنی تمام رشتوں کو چھوڑ دیا. یہ وہ صحابہ تھے, ان کی روز عید ہوتی تھی. کیوں عید ہوتی تھی؟ مصطفیٰ کی دید انہیں نصیب ہوتی تھی, مصطفیٰ کی دید انہیں نصیب ہوتی تھی.
ارے لوگوں، یہ وہ صحابہ جن صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جانوں کی نذرانی بھی پیش کی اور اپنے مال کی نذرانی بھی پیش کی. قربان جاؤں حضرت صدیق اکبر، ایک جنگ کے موقع پر حضور نے کہا مال جمع کرو، تو حضرت فاروق اعظم بھی مال لے کر آئے، گھر کا آدھا مال حضور کی خدمت میں لا کے رکھا. حضرت ابوبکر صدیق کے وہ گھر کا سارا مال، گھر میں جو کچھ تھا سوئی تک سارا کچھ لا کے حضور کی خدمت میں آ رہا. فاروق اعظم یہ سمجھ رہے تھے آج تو چونکہ میں گھر کا آدھا مال لے کے آ گیا ہوں، آج میں سب کچھ لے جاؤں گا، لیکن صدیق اکبر تو سارا لے کے آ چکے تھے. نبی پاک نے صحابی اپنی جان نثار صحابی حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے، کہا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سامعین محترم، مجھے اس صحابہ جو صحابیات تھیں جن عورتوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، ان کی محبتوں کا یہ عالم تھا. ایک جنگ ہے، ایک عورت ہے برقع پہنے ہوئے، نقاب کیا ہوا جا رہی ہے، اور راستے میں اس میدان جنگ میں وہ عورت دیکھتی ہے کہ ایک لاش اٹھتی ہے، ایک شخص کی شہادت ہوتی ہے. صحابہ اس کی میت کو اٹھاتے ہیں. وہ عورت پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے یہ تیرے باپ کا جنازہ ہے. تیرے باپ نے رسول اللہ کی عزت پہ، رسول اللہ کا دین بچانے کے لیے کافروں سے جنگ کرتے ہوئے جان دے دی. وہ کہتی ہے چھوڑو مجھے، بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے. وہ رسول اللہ سے ایسی محبت تھی. پھر آگے دیکھتی ہے کہ دو جوانوں کی شہادت ہو رہی ہوتی ہے. صحابہ ان جوانوں کی لاشوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں. وہ پوچھتی ہے کس کے لاشیں ہیں؟ جواب ملتا تیرے دونوں بھائیوں نے دین مصطفیٰ پہ پہرا دیتے ہوئے جان قربان کر دی. وہ پھر بھی کہتی ہے بتاؤ میرے رسول کا کیا ہے، بتاؤ میرے رسول کا کیا ہے. وہ آگے بڑھتی ہے، ایک مقام پہ جاتی ہے، ایک اور شخص اس کا جنازہ اٹھتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. وہ صحابیاں پوچھتی ہے یہ کون شخص شہید ہوا ہے میدان جہاد میں؟ جواب ملتا ہے یہ تیرا شوہر ہے، تیرا خامد ہے، جس نے کافروں سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر. وہ کہتی ہے چھوڑو مجھے، بتاؤ میرے رسول کا کیا ہے، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے. سامعین محترم، وہی صحابیہ عورت آگے بڑھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ دو اور نوجوان لڑکوں کی لاشیں نظر آتی ہیں. وہ پوچھتی ہے کس کی لاشیں ہیں؟ جواب آتا ہے کہ تیرے دونوں بیٹوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی. اللہ کا دین بچانے کے لیے، عزت مصطفیٰ بچانے کے لیے، ناموس مصطفیٰ پہ پہرا دیتے ہوئے دو بیٹے بھی شہید ہو گئے، دو بھائی بھی شہید ہو گئے، والد بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا. لیکن وہ پھر بھی پوچھ رہے بتاؤ رسول کا کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا کیا ہے. یہ ان لوگوں کی محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ. اور وہ شخص کامل مومن ہی نہیں ہے جو کائنات میں تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا. سامعین محترم، اہل سنت جو ہے وہ رسول اللہ کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور رسول اللہ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں کہ فقط صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے، اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو نہ مانے. نہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. سامعین محترم، صحابہ کرام کی محبتوں کا یہ عالم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، وضو کے پانی کے قطروں کو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. رسول اللہ کی ناخن، یہ عقیدت تھی ان کی، رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے. اور حتیٰ کہ ایک صحابی نے وصیت کی جب میں مر جاؤں
میری زبان کے نیچے رسول اللہ کے ناخن رکھ دینا جب مجھے دفن کیا جائے. سامعین محترم، یہی نہیں، صحابہ کرام کی محبتوں کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عہد میں ہیں، صحابہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں. غزوہ بدر میں ہیں، صحابہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہودیوں سے جنگ کرنے خیبر گئے، صحابہ پھر بھی آپ کے ساتھ. سو ہر جنگ، کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نہ گئے. تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ان کے آدھے شہر کے برابر بھی نہیں. ایسے نہیں فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، وہ دیکھ کے ایمان لائے تھے. ہم دیکھ نہیں سکے، ہم بہت بعد میں آئے، 1400 سال گزر گئے، لیکن رسول اللہ نے ہمیں بھی یاد رکھا، رسول اللہ نے ہمیں بھی مبارکباد دی ہے. وہ الفاظ کیا ہیں آئیے سناؤں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تو یاد رکھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کے ایمان لیا. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا مبارک اس شخص کو ایک بار مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لیا. کتنی بار مبارک ہو؟ ایک بار مبارک ہو. اور رحمت کونین شان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بار اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئے. ارے لوگوں جو دیکھ کر ایمان لائے انہیں ایک بار مبارک دی، اگرچہ ان کا مقام کائنات میں نبیوں کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ ہے، نبیوں کے بعد ان کا مقام زیادہ ہے. لیکن ہم جیسے جو بد نصیب لوگ، جو گناہگار لوگ رسول اللہ کو ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہیں سکے. لیکن 1400 سال پہلے رسول اللہ ہمیں 7 بار مبارکباد دے گے کہ جنہوں نے دیکھ کے ماننا اور بات ہوتی ہے، کسی کو دیکھا ہی نہیں سنا کے مان لینا اور بات ہے. کہا صحابہ تم نے تو دیکھا تھا مجھے، تم تو جمال مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، تم تو حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، تم تو سیرت مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، صورت مصطفیٰ کو تم ایمان لیا. یہ کوئی عجب بات نہیں. وہ لوگ بھی تو آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صدیوں بعد آئیں گے، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. حضور نے فرمایا ان لوگوں کو 7 بار مبارک، 7 بار مبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے گی، خیر جب تک ان میں مجھے دیکھنے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی باقی ہے، جب میری صحبت اختیار کرنے والوں میں سے کوئی بھی باقی ہے، جب وہ شخص باقی ہے جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے ہوگی. کون سے صحابہ کرام رسول اللہ کے ادب، رسول اللہ کا ادب جو کرتے، حضور واز کرتے، صحابہ ایسے منجمد ہو کے بیٹھ جاتے، پرندے بے جان سمجھ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے. اس دل جمی کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ وہ میرے مصطفیٰ کی نصیحتیں سنا کرتے. سامعین محترم، ادب کا یہ عالم تھا. حج کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے صحابہ جانتے تھے چونکہ حج کرنے کے تھے کہ ذوالحج اسلامی سال کا آخری 12واں مہینہ ہے. لیکن صحابہ نے جواب کیا دیا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بھی. صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم کہتے ہیں یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، لیکن مصطفیٰ کے ذوالحج محرم ہے، تو مصطفیٰ کے کہنے سے ذوالحج بھی محرم بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ سب جانتے تھے کہ یہ یوم جمعہ ہے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یوم جمعہ ہے، کہ حضور جمعہ کو جمعرات کہتے، تو حضور کے کہنے سے جمعہ جمعرات بن جاتا، چونکہ جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور پھر حضور نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ اب سارے جانتے تھے، چونکہ حج تو حرم شریف میں ہوتا ہے، مکہ شریف میں، سب جانتے تھے مکہ شہر ہے، حرم کعبہ ہے. لیکن کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا
کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم کہ یہ خانہ کعبہ سرزمین مکہ ہے، مصطفیٰ کہ یہ مکہ نہیں مدینہ ہے، تو مصطفیٰ کے کہنے سے مکہ بھی مدینہ بن گیا۔ جواب جن کے ادب کا یہ عالم تھا، حضور کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، سگے چچا، والد کے سگے بھائی، لیکن احترام کا عالم دیکھیے، محبت کا عالم دیکھیے، مودت کا عالم دیکھیے، پیار کا عالم دیکھیے۔ ان سے کسی نے پوچھا اے حضرت عباس تم بڑے ہو یا حضور بڑے؟ سگے چچا تھے، پیدا بھی پہلے ہوئے تھے، عمر حضور کی عمر سے ان کی زیادہ تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے عباس تم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے جواب دیا بڑے تو رسول اللہ ہیں، پیدا پہلے میں ہوا، بڑے تو مصطفیٰ ہیں، وہ کائنات میں بڑے بڑوں سے، ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، کہا بڑے مصطفیٰ ہیں، پیدا پہلے میں ہوا۔ یہ ان کی محبتوں کا عالم تھا، ان کی عقیدتوں کا یہ عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں انہیں پڑھ کے ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں فاضل بریلوی کی شعر کے ساتھ اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار،